میں عمران باوانی لیاقت حیدری جویلرز ویلفیئر ایسوسیشن کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں۔ مسائل جہاں پر جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ گولڈ اور یہ جو کرنسی ہے اور جو بینک ہے، یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ جو مسائل کے لیے ہیں کہ اس میں سیکورٹی کے سب سے بڑے مسئلے ہیں، کیونکہ خوف کے یہ پرائز کے حساب سے، مال کے حساب سے، باقی اور چیزوں کے نسبت، تو سیکورٹی میں سب سے زیادہ ان تینوں چیزوں کو ہی فوکس کیا جاتا ہے، اداروں کی طرف سے بھی، ہر طرف سے بھی۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو سردیاں ہیں، رات کو جو اتنی طویل راتیں ہوتی ہیں، اس میں سیکورٹی کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہم تو یہ سب دکانداروں کو ہماری جمع پونجی یہاں ہوتی ہے، ہم گھر پہ جا کے سو جاتے ہیں، تو ہمارے کیمرے آن لائن ہونے چاہیے سب کے۔ ہم نے اس کے لیے CCTV یہ جو اپنا KC جو ہے کراچی پولیس کمیٹی جو بنائی ہے، جس کے مراد سونی صاحب بھی ہیں اور سید فراز احمد وغیرہ سب مل کر یہ محلے میں یہ کروا رہے ہیں، تو ہم اپنے علاقوں میں بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کو مل کے کرنا پڑتا ہے۔ تو اب دکاندار جو ہیں وہ اپنے کیمرے لگاتے ہیں، تو ایک کیمرہ باہر لگا دیں تاکہ وہ گلی کو نمایاں دیکھے، اللہ نہ اگر کوئی حادثہ کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو چیک اینڈ بیلنس کر سکیں۔ ہمارے پولیس الارمی سسٹم ہے، جیسے ہمیں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، ہمارے چوکیدار گارڈ پولیس سب کو ڈیوٹی ہوتی ہے، تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا فوری طور پہ کیمروں میں کہ بھائی یہ کوئی ورکنگ ہو رہی ہے، تو وہ فوراً پہنچ جائیں گے، جس سے ہم بڑے نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے سب کو مشترکہ طور پہ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بیچ میں کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہیں، حکومت وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی 8:30 بجے دکانیں بند کر دو، 10 بجے ہال بند کر دو۔ تو بات یہ ہے کہ کراچی کا ماحول، کراچی کا سسٹم سب کو پتہ ہے، کوئی نئے آئے نہیں ہیں لوگ۔ ہم جب سے مطلب یہاں پہ ہم نے بچپن سے لے کر آج بڑھاپے پہ آ گئے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ہماری روٹین رات کو جاگنے کی اور صبح کو سونے کی، اور پھر اس کے بعد ہمارا کاروبار کا طریقہ کار 12-1 بجے کے بعد کا ہوتا ہے۔ ہم پنجاب یہاں کہیں اور کی طرح نہیں ہے کہ ہم 8-9 بجے کاروبار کریں جو پہلے ہوتا تھا۔ تو ہمارا کاروبار ہے، اور پھر ہمارا کسٹمر بھی جو ہے نا وہ آتا ہی شام کو ہے زیادہ تر۔ تو ہم دوپہر کو بھی آتے ہیں، نماز پڑھی، یہ کیا وہ کیا، اس کے بعد ہمارا کاروبار کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بند کر دو۔ تو ہم بند کر دیں گے تو ہم ٹیکسی سے فلانی چیزیں سب چیزوں کو پرووائڈ کیسے کریں گے؟ ہم اپنے گھر کو کیسے چلائیں گے؟ ہمارے اخراجات کیسے پورے کریں گے؟ کیونکہ ہماری کاروباری زندگی شروع ہوتی ہے رات کی، یعنی کہ آپ سمجھ لیں 9، 9:30، 10 بجے تک کاروبار کھلا ہوا ہوگا۔ اب آپ ہال کی طرف آ جائیں، میری دکان آپ بند کرا رہے ہو 8:30 بجے، میں بند نہیں کر پاتا، میں 10 بجے بند کرتا ہوں، ہال آپ 10 بجے بند کرا رہے ہو، تو میں ہال میں دعوت میں جاؤں گا کیسے؟ تقریب میں جاؤں گا کیسے؟ تو یہ کس طرح سے مطلب یہ بنانے والا حکومت کے نمائندے جو بناتے ہیں، تو کیا یہ زندگی کے اس حصے میں نہیں رہتے، یہاں نہیں رہتے کہ جو ان کو پتہ نہیں ہے یہ کیسی مطلب یعنی کہ منطق بناتے ہیں؟ ابھی ایک ہمارے جو وزیر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ 8 بجے مارکیٹیں بند ہو جائیں گی تو بچے کم ہوں گے۔ یہ ایسی باتیں یہ جو کرتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عام آدمی بھی ایسی باتیں نہیں کرتا ہے، تو اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے آدمی یہ اس طرح کے فیصلے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ملک اور حکومت کیسے چل رہی ہے اور یہ کیسے معاملات ہوں گے اس طرح سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سونے کا جو ریٹ ہے وہ 1,90,000، 1,80,000، 1,85,000، آپ اس کو انٹر بینک کے ذریعے اگر آپ اس کو کنورشن کرتے ہیں تو اس کی پرائز بنتے ہیں 1,58,000 روپے، اور آپ چلا رہے ہو 1,85,000، 83,000 روپے، اتنا فرق ہے۔ تو یہ تو کسی اور ملکوں میں نہیں ہوتا بھائی۔ آپ کی کرنسی کا ریٹ انٹرنیٹ بینک سے جو ہوتا ہے اس حساب سے، ابھی آپ کا ڈالر شارٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، اس کو آپ کنٹرول کریں، لیکن آپ کم سے کم ایک چیز کا رول آف کنٹرول اور ایک فارمولہ تو بنے کہ بھائی آپ جو بھاؤ دے رہے ہیں وہ بھاؤ اس طرح کا ہوگا۔ جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھاؤ کو دیکھیں تو مجھے انتظار نہیں ہو بولین کا، مجھے پتہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ یہ چل رہی ہے، یہ بھاؤ بنتا ہے، بھاؤ مجھے بولین سے کب ملے گا؟ جب تک میں سودا کیا خریدوں نہیں، میں انتظار کرتا رہوں۔ تو ایک فارمولہ ترتیب دیا جائے کہ بھائی اس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، اس کا یہ فارمولہ، یہ بھاؤ بنتا ہے۔ میں نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹچ کیا کہ بھائی آج 1850 اونس ہے، اس کی یہ ڈالر کی کنورشن یہ ہوتی ہے اور اس طرح سے یہ پیسے بنتے ہیں تولے کے، تو میرے کو پتہ ہے کہ ابھی اس وقت یہ ریٹ ہے۔ میں یہاں پہ یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ریٹ ہے، وہ پتہ چلا کہ وہ انہوں نے تو 15,000 اوپر چلا دیا، 20,000 اوپر چلا دیا، اب اور پھر اچانک 5,000 10,000 کم کر دیا۔ اب میں نے صبح کو میں نے مان لیا 90، 1,90، 1,88۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں جب اس کو مال کو لیتا ہوں اور جب میں بیچنے جاتا ہوں تو 83 کر دیتے ہیں، تو میرا تو نقصان ہو گیا کھڑے کھڑے، تو میں تو تباہ ہو گیا نا اس طرح سے، تو میں کیا کماؤں گا؟ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھائی ہم تو مسائل میں ہیں، برائے مہربانی اس طرح توجہ دیجیے۔